اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آیات مبارکہ کی تحلیل نحوی و صرفی کریں، میں نے آج آپ کے لیے عربی زبان کے قواعد میں سے مرکب اضافی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں کہ جو ہمیں قرآن فہمی میں مدد دیتی ہیں، اور آیات کی جب ہم تحلیل کرتے ہیں یا ان کی ترکیب نحوی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم پڑھیں گے المرکب الاضافی، جس کو آپ انگلش میں پوزیسو کیس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری شے کی طرف نسبت دینا یا اس کی ملکیت میں رکھنا۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں طالب علم کی کتاب، گھر کا دروازہ، معلم کی قلم، معلمہ کی قلم، اسی طرح آپ جمع بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم ابھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، آپ کے سامنے میں نے کچھ کلمات لکھے ہیں، ابھی یہ صرف کلمات ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ مرکب اضافی جو ہے اس میں ان کو ہم کس طرح لے کر آتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، بابن، اس کا مطلب دروازہ ہے، بیتن، گھر ہے، قلم، قلم ہے، معلم، ایک استاد ہے، کتبن، یہ کتاب کی جمع مکسر ہے، کتابیں، اور معلم کی جمع آپ کو پتہ ہے، جمع مذکر سالم، معلمون، معلمین۔ اسی طرح یہ قلم کی جمع اقلام، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے، اور یہ ہے معلمات، معلمات، یہ جمع مؤنث سالم ہے، کس کی؟ معلمہ کی۔ ابھی میں اس سے جو ہے مرکب اضافی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے دروازہ اور یہ ہے گھر، تو میں کہتا ہوں کہ گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے، تو یہ پوزیسو کیس ہوا نا۔ تو سب سے پہلے میں لکھوں گا باب، با، اور یہاں پہ میں ایک پیش لگاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بابن ہے، دو پیش لگے ہوئے ہیں، لیکن جب میں اس کو مرکب اضافی میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کا مرکب اضافی بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے تنوین ہٹا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب باب بیتن، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بیتن تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ بیتن، کسی گھر کا دروازہ، یعنی یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ باب بیتن، کسی گھر کا دروازہ۔ تو اس صورت میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بابو، اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی اس کو الاضافہ بھی بولتے ہیں۔ یہ جو مضاف الیہ ہے سیکنڈ نمبر پہ، تو اس کے اوپر آپ الف لام لگا سکتے ہیں۔ اس کی دوسری صورت بنے گی، یہ ہو جائے گا باب البیتی، یہ نکرہ کی صورت میں، یعنی کسی گھر کا دروازہ، اور یہ کسی خاص گھر کا دروازہ ہے۔ ڈور آف اے ہاؤس، اور اس کا ترجمہ ہوگا ڈور آف دی ہاؤس۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ تینوں حالتیں آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ کبھی فاعل بن سکتا ہے، کبھی مفعول بہ بن جائے گا، کبھی اس کے پیچھے حرف جر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ حرکت جو ہے چینج ہو سکتی ہے، جیسے باب بیتن، باب بیتن، باب بیتن۔ اسی طرح یہاں پہ باب البیتی، باب البیتی، باب البیتی، تو وہ جملے میں اس کی جگہ کے مطابق ہوگا اس کا اعراب، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں کہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں نا، ایک آپ کے پاس کلمہ ہے قلم، یعنی اس کا مطلب قلم، اور ایک ہے معلم، یعنی استاد۔ اب آپ کہنا چاہیں کہ استاد کا پین یا استاد کی قلم، یعنی قلم کی نسبت آپ نے معلم کی طرف کی، جیسے یہاں باب کی نسبت آپ نے بیت کی طرف کی، تو پھر اس کو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ اگر تو نکرہ اس کو رکھنا ہے کہ کسی معلم کی کتاب، تو آپ کہیں گے قلم معلمن، اور اگر کسی خاص معلم کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے قلم المعلمی۔ قلم معلمن، کسی ایک معلم کی قلم، پین آف اے ٹیچر یا اے ٹیچرز پین،
اور یہ ہوگا دا ٹیچرز پین. پہلے کو آپ کہیں گے مضاف, دوسرے کو کہیں گے مضاف الیہ. یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. اب آگے دیکھیں, کتبن ہے یعنی کتابیں, معلمون معلمین. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ٹیچرز ہیں معلمین, ان کی کتابیں. تو پھر آپ کیسے کہیں گے کتب معلمین, اگر اس کو آپ نے نکرہ رکھنا ہے, معلمون نہیں آئے گا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی مرکب اضافی میں جب یہ مضاف الیہ بنتا ہے تو معلمون کیوں نہیں آتا اور معلمین کیوں ہم لکھتے ہیں, تو آپ جواب دیں گے کہ چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں جو جر کی نشانی ہے وہ یا ہے, اس لیے آپ کہیں گے کتب معلمین نکرہ کی صورت میں. اور اگر اس کے اوپر آپ ال لگاتے ہیں تو آپ کہیں گے کتب المعلمین, ٹیچرز کی کتابیں, زیادہ ٹیچرز ہیں نا ان کی کتابیں. تو با کے اوپر تینوں حالتیں آ سکتی ہیں, کتب المعلمین, کتب المعلمین, کتب المعلمین, ایک جملے کے مطابق. اور وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ پیچھے اگر حرف جر ہے تو زیر لگے گی, اگر وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے تو پھر زبر لگ جائے گی, اگر وہ مبتدا ہے فاعل ہے تو اس صورت میں پیش لگے گی. اگر جمع مؤنث سالم ہے, مثلا معلمات ہیں, لیڈی ٹیچرز ہیں, آپ کہتے ہیں ان کے پینس, ان کی قلمیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے اقلام و معلمات آئے گا, یہ نہیں آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ جو مضاف الیہ ہے وہ جری حالت میں ہوتا ہے. اگر آپ ال لگائیں گے تو تنوین ہٹا دیں گے اور آپ کہیں گے اقلام المعلماتی, اور پھر اسی طرح اقلام المعلماتی, اقلام المعلماتی. تو یہ ہوتی ہے اضافت, یہ اس کا بنیادی سا ایک اصول ہے. پھر ہم اس میں مزید بھی پڑھیں گے, اور ہم یہ پڑھیں گے کہ جب جمع مذکر سالم وہ مضاف بن جائے, تثنیہ جب مضاف بن جائے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جمع مذکر سالم ہے, اسی طرح تثنیہ بھی ہوتا ہے نا, مذکر کا تثنیہ بھی ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دے کے پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جیسے یہ تثنیہ کا چونکہ ہم نے نہیں پڑھا تھا تو ایک اس پہ ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں. جیسے یہ کتاب ہونا ہے نا, اس کا مطلب ہے ایک کتاب. اب اگر آپ کہنا چاہیں دو کتابیں تو یہ ہوگا کتابان کتابین. وہ جیسے جمع مذکر سالم میں ہوتا ہے نا, واو نون اور یا نون لگتا ہے آخر میں, تو یہاں پہ الف نون اور یا نون لگے گا. تو کتابان یہ اس کی رفعی حالت ہے الف کے ساتھ, یہ مرفوع ہے. اور کتابین یہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے یا کے ساتھ. دونوں کا مطلب ہے دو کتابیں. مثلا قلم, جو کہیں گے دو قلمیں تو آپ کیا کہیں گے قلمان قلمین. اسی طرح اگر مؤنث ہے معلمۃ, ایک استانی, آپ کہتے ہیں دو استانیاں, کیا کہیں گے معلمتان معلمتین. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری تا ہے یہ ساتھ لکھنی پڑتی ہے. مؤنث کی جو تا ہے یہ تثنیہ کے صیغے میں ساتھ چلتی ہے. صرف اضافہ ہم نے الف نون کا یہاں پہ کیا ہے اور یا نون کا, یہاں پہ بھی الف نون یا نون اور اس کے ساتھ بھی الف نون اور یا نون, تو اس سے تثنیہ بن جاتا ہے, یعنی وہ چیز دو بن جاتی ہیں, ڈوئل بن جاتا ہے. جی, تو یہاں پہ میں نے کچھ کلمات کا انتخاب کیا ہے, جیسے یہ کتابان ہے, کتابین ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے دو کتابیں. یہ ہے الطالب یعنی اسٹوڈنٹ. ابھی جو مضاف ہے اس میں تثنیہ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی دو کتابیں. تو ایک چیز تو آپ نے سیکھی ہے کہ جو مضاف ہے اس کے اوپر ال نہیں لگتا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی رفعی, نسبی اور جری حالت پیش زبر اور زیر کی صورت میں ہوتی ہے اگر وہ مفرد ہو. اب ہے تثنیہ, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی دو کتابیں. تو یاد رکھیے کہ تثنیہ کا جو نون ہے, یہ نون اور یہ نون, یہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے. تو کیا ہوگا اسٹوڈنٹ کی دو کتابیں, اس کو ایسے لکھیں گے کتابا الطالبی, با کے نیچے زیر آئے گا. یہ تو ایک نارمل میں نے لکھا ہوا ہے طالب, کیونکہ کلمے کی صورت میں لکھا ہے نا, لیکن جب مضاف الیہ بنے گا تو اس کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے لکھیں گے کتابا الطالبی. یہ ہوگا رفعی حالت میں, یعنی مضاف رفعی حالت میں, اور تثنیہ میں رفع کی نشانی الف ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ نسبی اور جری حالت میں ہو تو پھر ہوگا کتابی الطالبی, کتابی الطالبی, یعنی اصل میں تو نا کتابین,
لیکن نون گر جائے گا. کتابی الطالبی. ابھی جمع ہے, جمع مذکر سالم ہے, معلمون معلمین, اور یہاں پہ ہے المدرسہ. اب اس کی میں اضافت کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول کے ٹیچرز, ٹھیک ہے, مدرسے کے ٹیچرز, اساتذہ. تو جب یہ مضاف بنے گا تو اس صورت میں اس کا نون گر جائے گا اور اس کا نون بھی گر جائے گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ معلمو المدرستی, تاکہ نیچے زیر آئیے کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. معلمو المدرستی, یہ رفع حالت ہے, اضافت میں مضاف کی رفع حالت. اور نسبی اور جری میں کیا ہوگا؟ معلمی المدرستی, معلمی المدرستی. ابھی جو جمع مؤنث سالم ہے تو آپ کو پتا ہے جیسے معلمات معلمات, اضافت کی صورت میں مضاف کے ساتھ ایک تو پہلی بات ہے ال نہیں لگتا اور تنوین بھی نہیں لگتی. تو ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کی ٹیچرز, لیڈی ٹیچرز, تو کیا کہوں گا رفع حالت میں؟ معلمات المدرستی. اور نسبی اور جری حالت میں کیا کہوں گا؟ معلمات المدرستی. جو بیسک ایک بنیادی سی بات ہے اضافت کے بارے میں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. اب اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جو مضاف ہے اس کے اوپر ال نہیں آتا, اور اس کی تینوں حالتیں ہوتی ہیں, رفع, نسبی اور جری. یہ چیزیں آپ نے اضافت کی صورت میں یاد رکھنی ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنی آیہ مبارکہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کی تحلیل صرفی اور نحوی کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے 35, اس کی ہم تحلیل صرفی اور نحوی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے, واو استئنافی ہے, ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. قلنا فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بنا الفاعل, کیونکہ ضمیر متصل ساتھ لگی ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماض مبنی علی السکون ہے اور نہ ضمیر متصل ہے, محلاً مرفوع ہے, فاعل. یا آدم, یا حرف ندا و ادات الندا, آدم منادا ہے, مبنی علی الضمہ ہے, محلاً منصوب ہے, چونکہ جگہ جو ہے نصب کی ہے نا, منادا منصوب ہوتا ہے. اگلا جو فعل ہے وہ ہے اسکن, اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سکنا یسکن سے, سکنا رہائش پذیر ہونا, رہنا, اور یسکن وہ رہتا ہے, تسکن تم رہتے ہو. تو اس میں امر کیا ہوگا؟ تم رہ جاؤ. اسکن یعنی مذکر مخاطب, واحد مذکر مخاطب, اسکن تم رہ جاؤ. تو فعل امر مبنی علی السکون ہے, اور فاعل مستتر وجوباً تقدیرہ انت, اس کے اندر فاعل جو چھپا ہوا ہے وہ ہے انت. بعد میں جو انت آ رہا ہے یہ ایک ضمیر ہے منفصل اور یہ توکید لفظی ہے. اسکن کے اندر جو فاعل چھپا ہوا ہے اس کی یہ توکید لفظی ہے, اس لیے محلاً مرفوع ہے. واو حرف عطف ہے, زوجو کا زوج یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ جو اسکن کے اندر انتا ہے یعنی فاعل. تو زوج مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے اور مضاف ہے, کا ضمیر متصل ہے, مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. آپ کو بتایا تھا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, تو یہ محل جر کا ہے. الجنۃ, اس پہ غور کیجئے, یہ اس کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے نا تا کے اوپر, چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے, تو آپ کہیں گے مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہر علی آخر, اس کے آخر میں جو زبر آئی ہے. پھر واو عطف ہے, اور اس کے بعد آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے کلا. تو اس کی ہم تھوڑی سی تحلیل کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنا فعل امر. جی تو ملاحظہ کیجئے, یہ فعل ہے اکلا, اکلا کا مطلب اس نے کھایا, ہی ایٹ, یہ فعل ماضی ہے پاسٹ انڈیفینٹ. اس کے بعد یاکل وہ کھاتا ہے, ہی ایٹس, یہ فعل مضارع اور مرفوع ہے. تاکلو کا کیا مطلب ہوگا؟ جو آپ کا مخاطب ہے مذکر مخاطب, یعنی یو ایٹ, تو آپ کہیں گے تاکلو. تاکلان ہے, یو ایٹ یعنی دو مرد بھی ہو سکتے ہیں, دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, اس کے لیے تاکلان ہے. ابھی اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے, ٹھیک ہے.
فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی تا جو ہے، چونکہ یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے اور پھر آخر میں اس کو مجزوم کر دیں گے، ساکن ہو جائے گا نا. ابھی دیکھیں شروع میں بھی ساکن ہے، آخر میں بھی ساکن ہے. تو چونکہ الف ہے اور یہ حرف علت میں آئے گا، اس کو آپ گرا دیں گے کیونکہ یہ کمزور حرف ہے. جب آپ نے اس کو گرا دیا تو یہ بن گیا کل. کل کا کیا مطلب ہوا؟ تم کھاؤ. عربی میں کل کہتے ہیں تم کھاؤ. اب چونکہ دو ہیں تو بالکل اسی طرح کریں گے، تا کو ہٹائیں گے اور جزم دینے کا مطلب کیا ہے کہ آخر کا جو نون ہے وہ گر جائے گا، کیونکہ نون رفع کی نشانی ہے، اس کو آپ گرا دیں گے. اور پھر یہ جو حمزہ ہے کیونکہ ساکن ہے تو ساکن سے تو کوئی کلمہ شروع نہیں ہوتا نا، اس کو آپ حذف کر دیں گے تو یہ جگہ کلا. یہ جو آپ کو آیت میں نظر آ رہا ہے کلا یعنی تم دونوں کھاؤ. یہ تو ملاحظہ کیجیے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تو کلا ہو گیا فعل امر مبنی علی حذف النون، اور اس میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے لام کے بعد، یہ الف الاثنین ہے فاعل کے لیے. منہا من حرف جر، ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ من پیچھے آیا ہے، اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف، چونکہ جنت مؤنث ہے. رغدن، اب اس پہ غور کیجئے کہ یہ رغدن دراصل ایک مفعول مطلق ہے جو محذوف ہے، اس کی یہ صفت واقع ہو رہی ہے، یا جس کو آپ نائب عن المصدر بھی بول سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اکلا سے مفعول مطلق کیا ہوگا؟ اکلن. اکلن رغدن، اکلن رغدن. تو یہ جو اکلن ہے محذوف ہے، یہ مفعول مطلق ہے، تو آپ کہیں گے رغدن جو ہے یہ صفت ہے مفعول مطلق محذوف کی. اور دوسری صورت میں کچھ نحوی لکھتے ہیں کہ رغدن جو ہے یہ حال ہے، اس لیے منصوب ہے. تو چونکہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، عقلاً چونکہ مفعول مطلق تھا جو معزوف کر دیا گیا اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کی صفت بھی منصوب ہے. اس کے اوپر دو آپ کو تنوین یعنی دو زبریں نظر آئیں گی. حیث شئتما، حیث ظرف مکان ہے، مبنی ہے ضمہ کے اوپر، پیش کے اوپر یہ مبنی ہے. شئتما یہ شاء سے ہے، یعنی اس کا مذکر غائب کا صیغہ ہے شاء. شاء شاؤ، شاؤ جمع ہے، جمع مذکر غائب. مؤنث کیا ہوگی؟ شاءت، شاءتا، شئنا. پھر آگے جا کے اس کی شکل چینج ہو جائے گی. جیسے میں کہوں میں نے چاہا تو میں کیا کہوں گا؟ شئتو. تم نے چاہا شئتا. اور اگر دو ہیں تم دونوں نے چاہا شئتما. تو یہ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے. حیث شئتما، جہاں سے بھی آپ نے چاہا، مطلب یہ ہے یعنی جہاں سے بھی تم چاہو گے اس جنت میں تم کھاؤ، تم دونوں کھاؤ. کلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. واو عطف کی ہے، لا کیا ہے؟ یہ آپ نے کل کے سیشن میں پڑھا تھا کہ لا ناہیہ ہے، یعنی روکا جا رہا ہے نا. تقربا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی تم دونوں قریب نہ جانا، تم دونوں قریب نہ جاؤ. اصل میں کیا ہے؟ تقربان. تقربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. تو جب لا ناہیہ لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع نے مجزوم ہونا ہے. مجزوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رفع کی جو نشانی ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے، تو نون تو رفع کی نشانی ہے، لہٰذا آپ نے اس کو حذف کر دی. کیا بن گیا؟ لا تقربا، قریب نہ جانا. ہذہ اس میں اشارہ مبنی علی الکسرہ اور محلن منصوب، کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. کس کے قریب نہ جانا؟ اس درخت کے. تو یہ جو اس ہے یہ مفعول بھی ہے، اور یہ اشارہ ہے. الشجرہ، تا کے اوپر زبر ہے. زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدل واقع ہو رہا ہے اشارہ، اس میں اشارہ کا. تو جو اس میں اشارہ کی حالت ہے وہ نسبی ہے چونکہ وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے شجرہ کے اوپر بھی ہم نے زبر لگائی ہے کیونکہ وہ اعراب میں اپنے مبدل منہ کے برابر ہوگا، اس لیے یہاں پہ یہ منصوب ہے. فتکونا، ابھی یہ جو فتکونا ہے اس کے دو اعراب ہے. فا جو ہے یہ سببیہ ہے اور تکونا اس میں ناقص ہے، کانا یکونو سے ہے نا، پھر مضارع میں ہے تکونا، یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے نا، دو کا صیغہ ہے. تو اصل میں تکونان ہے، تو تکونان نون جو ہے افعال خمسہ ہے میں سے ہے اور اس کی رفع ہونے کی نشانی ہے، لیکن یہاں پہ تو نون حذف ہے. تو ابھی آپ سوچیں نون حذف کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ منصوب ہو رہا ہے نا،
تو منصوب کس وجہ سے ہے کہ دراصل اس کے پیچھے ان چھپا ہوا ہے، یعنی ان محذوف ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان جو ہے یہ حرف ناسخ ہے، حرف ناصب ہے، جو مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے. تو ان جب لگے گا تو تکونانے کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ تکونا. اصل میں فَإِن تکونا، ان جو ہے معذوف ہے کہ کہیں تم ہو نہ جانا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب میں واقع ہوا ہے کہ جب منع کیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر جاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے، اس لیے اس کو منصوب رکھا گیا. تو تکونا جو ہے یہ اس میں ناقص ہے، اور اس میں جو نا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے فائل کی، اور یہ اسم و کانا ہے، اس کو آپ فائل نہیں کہیں گے. ٹیکنیکلی یہاں پہ یہ فائل نہیں ہے، یہ ہے اسم و کانا. من الظالمین، من حرف جر ہے، الظالمین اس میں مجرور ہے بالیا، یا کے ساتھ یہ مجرور ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. یہ آپ نے پڑھا تھا نا، یعنی اس کی دو شکلیں ہوں گی، الظالمون، الظالمین. ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی الظالمین کیوں، الظالمون کیوں نہیں یہاں پہ آیا؟ یقیناً آپ اس کا جواب دیں گے کہ پیچھے حرف جر لگا ہے اور وہ حرف جر من ہے، اور من کے بعد تو کوئی بھی کلمہ ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے. تو چونکہ یہ مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے، ظالم کی جمع ہے، ظالمون ظالمین، تو ظالمون جو ہے وہ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے واو کے ساتھ، اور نصبی اور جری حالت ہوتی ہے یا کے ساتھ. تو چونکہ یہاں پہ جر ہے اس لیے یہاں پہ الظالمین ہے. تو یہ جو من الظالمین ہے اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں نا، جر اور مجرور سے جو مل کر بنتا ہے. یہ شبہ جملہ محلاً منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانا کی خبر ہے. بہت خوب، یعنی ابھی آپ کو یہ چیزیں یاد ہو گئی ہیں کہ کانا جو ہے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کان اللہ علیمن حکیمہ، تو میں نے علیمن کہا نا، تو علیمن نہیں کہا. علیمن اس لیے کہا کہ یہاں پہ یہ خبر بن رہی ہے کانا کی، اللہ جو ہے اس کا اسم ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو یہ من الظالمین تو پورا ایک شبہ جملہ ہے نا. تو یہاں پہ جگہ کس چیز کی ہے؟ کانا کی خبر کی ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ شبہ جملہ محلاً منصوب ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کریں. وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں اس جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے کھاؤ. اس میں سے یعنی جنت میں سے کھاؤ، رغدن پورے اطمینان کے ساتھ. من حیث شئتما، جہاں سے بھی تمہارا جی چاہے وہاں سے تم کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا، فعل نہیں. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ. یہ ہے اس کا ترجمہ. اب ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فا جو ہے یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ازلہ یذل اذلال، اس کے جو تین اصلی حرف ہیں وہ ہیں زا، لام اور لام. زلالہ، تو دونوں لام جب آپس میں ملیں گے تو یہ ہو جائے گا زلہ. یذلو اس کا فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا. تو جب آپ اس کو باب فعال میں لے کے جائیں گے اور پیچھے حمزہ لگائیں گے جس کو حمزۃ التعدیہ بولتے ہیں، یہ ہو جائے گا ازلہ، پھسلانا. یعنی فعل لازم سے فعل متعدی. زلہ جو ہے پھسلنا، یہ انٹرانزٹیو ہے، ورب انٹرانزٹیو. اس کو آپ نے ورب ٹرانزٹیو بنایا، فعل متعدی بنایا، تو آپ نے پیچھے حمزہ تعدیہ لگائی. ازلہما، ازلہ کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ. ہما ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے کیونکہ یہاں پہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. یعنی کس نے کس کو پھسلایا، ورغلایا؟ الشیطان، یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. یہ کام شیطان نے کیا، اور کیا کس کے ساتھ؟ ہما، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں
وہ پھسلایا، ورگلایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، عن حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، اور یہ ہا کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف. یعنی شیطان ہی تھا جو ان دونوں کو اس جنت سے پھسلانے کا سبب بنا. فَأَخْرَجَهُمَا، اب یہ فا جو ہے عطف کی ہے، اخرج یخرج اخراج، اس میں بھی آپ غور کریں کہ فعل لازم سے فعل متعدی کیسے بن رہا ہے، ورب ان ٹرانزٹیو سے ٹرانزٹیو کی طرف آپ کیسے جا رہے ہیں. تو اصل میں خرجہ، خرجہ یخرج خروج، تو خرجہ کا مطلب نکلنا، ایگزٹ کرنا. اب آپ کہیں کہ کسی کو نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی خرجہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ نکلا. آپ کہنا چاہیں کہ اس نے نکالا، اس کو آپ باب فعال میں لے کے جائیں گے. باب فعال میں زیادہ تر فعل کو متعدی بنایا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نزلہ اترنا اور انزلہ اتارنا ہے. اسی طرح خرجہ نکلنا اور اخرجہ نکالنا. فاخرجہما، تو شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا. اخرج فعل ماض مبنی علی الفتح، وفاعل مستتر تقدیر ہوا شیطان کی طرف ہے. ہما ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی ہے. ویسے اگر اس کی آپ اس کو اینالائز کریں نا ہما کو، تو آپ کہیں گے ہا جو ہے یہ دراصل ضمیر ہے اور مبنی علی الضمہ ہے، اور یہ جو آپ کو میم نظر یہاں پہ آ رہا ہے اس کو حرف اعتماد بولتے ہیں، اور یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ الف الاثنین ہے، یعنی دو کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ہما یہاں پہ کیا ہوا؟ ضمیر ہوئی اور محلن منصوب چونکہ مفعول بھی ہے. فاخرجہما مما، یہ اصل میں دو حرف ہیں، من اور ما، ان کو جب اکٹھا کیا تو بن گیا مما. من حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے اور مبنی ہے علی السکون، اور محلن کیا ہوگا؟ مجرور، کیونکہ من کے بعد ہے. کانا فیہ، اب دیکھیں کانا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. کانا کانا، کانو کانت، کانتا کن، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنت کننا. تو اب اس میں جو ہے یہ گردان آپ جو اس کی پریکٹس ضرور کریں. تو اس میں آپ غور کریں کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ کہیں گے فعل ناقص مبنی علی الفتح، اور الف کس لیے؟ یہ ضمیر ہے فاعل کی. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا ضمیر ہے فاعل کی، لیکن یہاں پہ ہم اس کو فاعل نہیں کہیں گے، یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ اسم کانا ہے. فی ہی، فی حرف جر، ہی ضمیر متصل مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے فی ہے، اور فی ہی ایک جملہ ہے، جملہ شبہ جملہ ہے، اور یہ محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. بہت خوب، یہ جواب درست ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو حرف عطف ہے، اور قلنا یہ بہت دفعہ ہے، اور اس کے اعراب تو آپ فوراً کریں گے کہ یہ فعل ماض مبنی علی السکون، اور نا کس کے لیے؟ فاعل کی ہے. آگے اہبطوا، حبطا یحبطو، حبوط اس کا مصدر ہے نا، تو اس کا جو امر بنے گا وہ کیا ہوگا؟ مثلا تحبطو ہے، تو ابھی کسی کو آپ کہیں اتر جاؤ، اترنے کا اس کا معنی ہے نا، تو آپ کہیں گے اہبط، ٹھیک ہے، اور جمع ہوگی تو اہبطو، تم اتر جاؤ. تو اہبطو فی الامر مبنی اعلی حذف النون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اصل میں تحبطون، اس سے امر آپ نے بنایا اہبطو. یہ جو واو ہے یہ واو الجماعہ، یہ فاعل کی، ٹھیک ہے. اہبطو، تم سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعضکم یہ یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ، آپ نے پڑھا تھا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو ضمیر کے اوپر تو کوئی اس طرح کا کی حرکت تو نہیں ہوتی نا، زیر وغیرہ کہ جس سے پتہ چلے کہ مجرور ہے، تو وہ محلن مجرور ہوتا ہے. لبعض، لے حرف جر، بعض اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، کیوں؟ اس لیے کہ حرف جر ہے. عدو یہ خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور یہ بعضکم لبعض عدو یہ پورا جملہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، یعنی یہاں سے اترو جاؤ اس حالت میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ، واو حرف عطف، لکم لے حرف جر، کم ضمیر متصل مبنی اور محلن مجرور ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. فی الارض، فی حرف جر، الارض اس میں مجرور، اور یہ جو ہے لکم فی الارض یہ محلن مرفوع ہے، یہ خبر مقدم ہے.
اور آپ نے پڑھا تھا کہ خبر مقدم اس وقت ہوتی ہے جب مبتدا مؤخر ہو، اور مبتدا مؤخر اگر نکرہ ہو تو وجوباً مؤخر ہوتی ہے. تو یہاں پہ نکرہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو یہ جو لفظ ہے مستقر مرفوع ہے نا. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی مستقر لکم فی الارض، لیکن مبتدا کو اب بعد میں لائی چونکہ وہ نکرہ تھی. آپ کہیں گے یہ مبتدا مرفوع ہے اور مؤخر ہے وجوباً. پھر اس کے بعد واو ہے متاع، یہ معطوف ہے مستقر پہ، جو اس کا اعراب ہے وہ اس کا اعراب. مستقر و متاع الی حین، الی حرف جر ہے، حین اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ. یہ تھے اس کے موٹے موٹے اعراب، زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے. تو بس شیطان نے ان دونوں کو جنت سے پھسلا دیا اور وہ جس جگہ پہ تھے وہاں سے نکال دیا. تو ہم نے کہا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور زمین پہ تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور سامان ہے کچھ وقت کے لیے. یہ اس کا ترجمہ تھا. اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی آیت کی ہم تحلیل صرفی اور نحوی کریں گے.